وہ چیز ہے جو انسان کو جینے کا سلیقہ عطا کرتا ہے۔ علم وہ چیز ہے کہ انسان اور جانور میں جو فرق ہوتا ہے وہ علم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ بے علم انسان، جاہل انسان، ان پڑھ انسان جانوروں سے بدتر زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے جب تک انسان کے پاس علم نہ ہو اس وقت تک انسان عروج اور ترقی کی منزلوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ہزاروں سال تک عبادت کرنے والے فرشتے، ہزاروں سال سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کرنے والے فرشتے، ہزاروں سال تک کے رب کی بارگاہ میں سربت سجود رہنے والے فرشتے اگر حضرت آدم کے سامنے جھکے ہیں تو جس وقت وہ جناب آدم کے سامنے جھکے تھے، آدم علیہ السلام کے پاس نہ ایک وقت کا رکوع تھا، نہ ایک وقت کا سجدہ تھا، نہ آپ نے اللہ کی اس وقت تک کوئی تسبیح بیان کی تھی، نہ آپ نے کوئی باضابطہ طور پر عبادت کی تھی۔ ظاہری طور پر میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھر کیا وجہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ان اشیاء کو پیش کیا تو پوچھا کہ تم اپنے دعوے میں اگر سچے ہو تو بتاؤ ان کے نام کیا ہے؟ فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بھی بتائے اور ان کا استعمال بھی بتایا۔ قیامت تک کے پیدا ہونے والی چیزوں کا استعمال اور نام جب آدم علیہ السلام کی زبان سے فرشتوں نے سنا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے حضرت آدم کی عظمت کے معترف ہو گئے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے آدم کو سجدہ کیا۔ پہلے ہی دن بتایا جا رہا ہے اگر اپنے پہلے لوگوں پر، اپنے پہلے آنے والوں پر اگر اقتدار رکھنا چاہتے ہو یا عظمت اور بزرگی چاہتے ہو تو سنو، علم حاصل کرو۔ اس لیے کہ جب علم حاصل کرو گے تو اللہ تمہیں عروج بھی عطا کرے گا، تمہیں اقتدار بھی عطا کرے گا، تمہیں سربلندی بھی عطا کرے گا۔ آج قوم مسلم کی زبوں حالی کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان علم سے کوسوں دور ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنے اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، اپنے اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ مردوں کے حوالے سے، مردوں کی تعلیم کے حوالے سے بارہا آپ سنتے رہتے ہیں کسی نے حفظ قرآن کر لیا، اس کے ماں باپ کے سر پر جو ہے وہ تاج کرامت رکھا جائے گا، عالم جو ہے اتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ وہ ساری چیزیں حق ہے، لیکن یاد رکھیں مردوں سے زیادہ پڑھنا اگر قیمتی ہے تو وہ عورتوں کا قیمتی ہے۔ اس لیے کہ بہت بڑے مفکر نے کہا تھا مرد نے پڑھا، فرد نے پڑھا، عورت نے پڑھا تو پورے معاشرے نے پڑھا۔ اگر عورت پڑھی لکھی ہو جائے، اگر عورت زیور علم سے مالا مال ہو جائے، اگر عورت کے پاس علم آ جائے تو پھر معاشرے کا مزاج ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ علم والی ہی تو تھی جس نے مسعود کو فرید الدین بنایا تھا، وہ علم والی ہی تو تھی جس نے محمد احمد کو نظام الدین بنایا تھا، وہ علم والی ہی تو تھی جس نے محمد حسن کو معین الدین غریب نواز بنایا تھا، وہ علم والی ام الورا ہی تو تھی کہ جس نے اللہ اکبر عبد القادر جیلانی کو غوث العظم دستگیر کی منزلی عطا کی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب ماں کے پاس علم ہوگا تو انداز جدا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، خواتین اسلام اگر موجود ہے میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ حالات اس وقت اتنے بدترین ہیں کہ مسلم عورتوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے مسلم عورتوں کو برابر کا حق نہیں دیا گیا، کبھی یہ کہا جاتا ہے عورت پر کو پردے میں رکھ کر کے اس پر ظلم کیا گیا ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے عورت کو برابری کا حق نہیں دیا گیا، کبھی یہ کہا جاتا ہے عورت کو جو ہے وہ باہر نکالنے کے لیے اسلام منع کرتا ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے عورت کو مرغی کی طرح گھر کے اندر قید رکھا جاتا ہے، قیدیوں کی طرح رکھا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ ساری بکواس بکی جاتی ہے اور وہ لڑکیاں جن کے پاس علم دین موجود نہیں ہے وہ اس بکواس سے متاثر ہوتی جا رہی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مضمون میرے دوست نے مجھے بھیجا، میں آپ کے سامنے اس کو پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں
اپنی ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. آج کتوں کی طرح لوگ بھونک رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ خدیجہ سے کیسے نکاح کر لیا. آج لوگ کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے 53 سال کی عمر میں 9 سال کی عائشہ سے نکاح کیسے کر لیا. کیا یہ ظلم نہیں؟ اس طرح کی بکواس بکی جا رہی ہے. کوئی کہتا ہے نبی نے 11 بیویاں کیوں کی؟ اس لیے کہ ایک مرد اگر 11 بیویاں کرے تو کیا عورتوں پہ ظلم نہیں ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس عورت کے پاس علم نہ ہو وہ ٹی وی پر بیٹھنے والے ان بکواس کرنے والوں کی بکواس سے متاثر ہو جاتی ہیں. مگر آج میں پہلے یہ بات بتاؤں، علم دین حاصل کرو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے، انسان قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت وہ قانون ساز ہیں کہ وہ جس طرح زندگی گزارتے ہیں اسی طریقے سے قانون ترتیب پاتا چلا جاتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو راستے کے مطابق چلتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو چلتے ہیں تو راستہ بن جاتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت اس ذات کا نام ہے، وہ جدھر قدم رکھ دیتے ہیں ادھر راستے بنتے چلے جاتے ہیں. حضور کا کردار قانون ہے، حضور کا فرمان قانون ہے، حضور کی رفتار قانون ہے، حضور کی گفتار قانون ہے، حضور کی زندگی قانون ہے. وہ سو جائے تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی. ان کی شان بڑی بے مثال ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، 25 سال کی عمر میں وہ 40 سالہ بیوہ سے نکاح اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ بیواؤں کو سہاگن بنانے کے لیے محمد الرسول اللہ تشریف لائے ہیں. اور 53 سال کی عمر کے اندر 9 سال کی عائشہ سے نکاح اس لیے کیا جاتا ہے. ابھی تو روایت کو درایت پر پرکھنا باقی ہے، لیکن اگر لوگ اسی پر متفق ہیں تو سنیں. 9 سال کی عمر کی عائشہ سے نکاح 53 سال کی عمر میں اس لیے کیا جاتا ہے. ایک مرتبہ میری سگی بہن سے کسی خاتون نے ایک پردے کا مسئلہ پوچھا. میری بہن کو مجھے کہنے کی ہمت نہ ہوئی وہ پردے کا مسئلہ کہ اپنے بڑے بھائی سے پوچھ سکے، تو میری بہن نے میری بیوی کو کہا اور میری بیوی کو پھر میں نے پورے مسئلے کی تفصیل سمجھائی. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھ جیسے گرے پڑے اور گنہگار انسان سے جب میری سگی بہن اتنی حیا کرتی ہے تو جو رسول جانے حیا بن کر آیا ہو ان سے لوگ کتنی حیا کرتے ہوں گے اور وہ لوگوں سے کتنی حیا کرتے ہوں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی عائشہ سے نکاح اس لیے کیا کہ اس سے پہلے جتنی خواتین نکاح میں آئی یا تو کوئی طلاق شدہ تھی یا تو کوئی بیوہ تھی اور بڑی عمر کی عورتیں تھیں. بڑی عمر کی عورتیں کبھی کبھی بھول جاتی ہیں اور عورتوں میں بھولنے کا انداز ہوتا ہے، عورتوں میں بھولنے کی طبیعت ہوتی ہے کیونکہ روٹی انہوں نے پکانا ہے، کپڑے انہوں نے دھلنا ہے، پانی انہوں نے بھرنا ہے، سارے کام انہوں نے کرنے، بچوں کو انہوں نے سنبھالنا ہے، اس لیے عورتیں بھول جاتی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں جس رسول کی زندگی کے بارے میں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو کوئی اٹھ کر کے کھڑا ہوتا گھر میں کیسے زندگی گزاروں یہ تو نہ خدیجہ نے بتایا یا خدیجہ کچھ بھول گئی انہوں نے کچھ بھولا تو ام سلمہ نے بتایا، ام سلمہ بھول گئی تو سودا نے بتایا، لیکن یہ ساری چیزیں مجھ تک تو نہیں پہنچ سکی. اب بتاؤ میں فلاں چیز پر کیسے عمل کروں؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر نبی کی ایک ہی بیوی ہوتی تو لوگ کہتے پتہ نہیں کتنا یاد رکھا کتنا بھول گیا. اور جو پہلی بیوی تھی وہ تو 4 بچوں کی ماں بنی ہے، بلکہ 6 بچوں کی ماں بنی ہے نکاح کے بعد، تو بچوں کو پالا اور صرف 15 سال تک کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد صحبت میں رہی. اب آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بلکہ 15 سال بھی نہیں 12 سال تک ہی، بعض لوگ 11 سال ہی کہتے ہیں، الگ الگ روایات ہیں، لیکن اللہ اکبر تو لوگ کہتے خدیجہ یہ بھول گئی ہوگی یہ بھول گئی ہوگی یہ بھول گئی ہوگی. اللہ نے کہا محبوب کس لیے کہ تو قانون پر چلنے والا بھی ہے، تو شارح بھی ہے اور تو شارع بھی ہے، اس لیے محبوب تو جو ہے جتنے چاہیں نکاح کر لے، اس لیے زیادہ نکاح تیرے کروانے ہیں کہ باہر کی زندگی کو
کبھی ابو بکر بیان کریں گے، کبھی عمر بیان کریں گے، کبھی عثمان بیان کریں گے، کبھی علی بیان کریں گے، کبھی سعد بیان کریں گے، کبھی سعید بیان کریں گے، کبھی طلحہ بیان کریں گے، کبھی ابو عبیدہ بیان کریں گے۔ جو ابو بکر بھول جائیں عمر اس نقطے کا اظہار کریں گے، عمر جس کو بھول جائے بلال اس کا اظہار کریں گے، بلال جس کو بھول جائے ابو ہریرہ نکال کر بیان کرے گا، ابو ہریرہ سے جو چھوٹ جائے ابو عبیدہ ابن الجراح بیان کرے گا۔ گویا کہ کم و بیش 1,24,000 کو میرے آقا کی زندگی کی حفاظت کے لیے خدا نے کھڑا کر دیا، اور پھر انہوں نے اتنی حفاظت کی، حضور مسکرائے تو کتنے دانت نظر آئے۔ صحابہ نے باریکی سے یہ بھی بیان کیا، حضور چلے اور اس کے بعد غصے میں آ گئے تو غصے کی حالت میں چہرہ کس طرح سرخ ہوا، صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا۔ صحابہ یوں کہتے ہیں جب حضور غصے میں آتے تو چہرہ گلاب کی طرح کھلنے لگتا۔ حضور علیہ السلام کے غصے کی کیفیت کو بھی بیان کیا، حضور علیہ السلام کی رگیں جو پھولتی تھی اس کی کیفیت کو بھی بیان کیا۔ حضور نے کبھی مسکرایا تو دانت نظر نہیں آئے، صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا، کبھی داڑھیں نظر آئی اس کو بھی بیان کیا۔ حضور نے مذاق فرمایا، صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا۔ گویا کہ ایک ایک ادا 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ اس پر تعینات کر دیے گئے اور انہوں نے حفاظت کی۔ لیکن اللہ اکبر، یہ سب تو باہر کی زندگی بیان کر رہے تھے، اگر ایک ہی خدیجہ ہوتی یا ایک ہی ام سلمہ ہوتی تو بتاؤ حضور کی زندگی گھر کی کیسے باہر آتی؟ تو کوئی بھول جاتی تو کوئی بتاتی۔ میرے اللہ نے کہا حبیب 11 نکاح کر، جس کو خدیجہ بھول جائے گی اس کو ام سلمہ بیان کرے گی، جس کو ام سلمہ بھول جائے گی اس کو سودا بیان کرے گی، جس کو سودا بھول جائے گی اس کو جویریہ بیان کرے گی، جس کو جویریہ بھول جائے گی اس کو زینب بنت حجش بیان کرے گی، جس کو زینب بنت حجش بھول جائے گی اس کو زینب بنت جہش بیان کرے گی، جس کو زینب بنت جہش بھول جائے گی اس کو اللہ اکبر ام حبیبہ بیان کرے گی، جس کو ام حبیبہ بھول جائے گی اس کو ماریہ بیان کرے گی، اور جس کو سب بھول جائیں گے تو ایک چھوٹی عمر کی بیوی تیرے نکاح میں دیں گے، اس کا ذہن فریش ہوگا، وہ ذہین و فتین ہوگی، اس کو تیرے نکاح میں رکھیں گے، کیونکہ بچپن میں ذہن جو ہے بہت فریش ہوتا ہے، دماغ تازہ ہوتا ہے، تو جس کو سب بھول جائیں گے اس کو ام المومنین عائشہ صدیقہ بیان کرے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1/4 دین جو ہے اگر امت تک کسی نے پہنچایا ہے تو وہ تنہا سیدہ عائشہ صدیقہ نے پہنچایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ کے حبیب نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مذہب اسلام۔ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابیہ کو مسئلہ بتاتے تو اتنا کھل کے بتا سکتے تھے جتنا عائشہ کو بتاتے، اس لیے کہ ایک بے حیا آدمی بھی دوسری عورت سے حیا کی بات نہیں کرتا۔ ارے کبھی کبھی ہمارے علماء مسائل بیان کرتے ہوئے تھوڑا سا قدم باہر لے آتے ہیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ۔ تو سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو جان عصمت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی کو حیا کی بات فرماتے تو وہ کس طریقے سے ہوتا، اور حضور کی حیا کیا اس بات کی اجازت دیتی؟ لیکن یہ سارے مسائل کا ادراک کب ہوگا، یہ ساری باتیں کب سمجھ میں آئے گی؟ جو میں آرٹیکل آپ تک پہنچانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ایک سنار تھا، اس کا انتقال ہو گیا، وہ ایک بیٹا اور ایک بیوی چھوڑ کر کے مرا، اور جب اس کا بیٹا اور بیوی دونوں ماں بیٹے اکیلے رہنے لگے، بیٹا یتیم ہو گیا، ماں بیوہ ہو گئی، تو اس وقت ماں نے جب بہت پریشانی دیکھی اپنی تو ایک ہار بیٹے کے ہاتھ میں دیا، بیٹا یہ ہار اپنے گھر میں برسوں سے پڑا ہوا ہے، اب اپنے پاس پیسے اور دولت نہیں ہے، ایک کام کر لے جا، اور تیرا چچا بھی سنار ہے، تیرے باپ کا چھوٹا بھائی، لے جا کر کے اس کو بیچ دینا، اور جو پیسے آئیں گے ہم خرچ کریں گے۔ یہ بیچارہ ابتدائی عمر کی جوانی میں یہ لڑکا ہار لے کر کے چچا کے پاس چلا، اور چچا کے پاس آ کے کہتا ہے چچا جان یہ ہار برسوں سے ہمارے گھر میں پڑا ہے، اس کو آپ کتنے میں خریدیں گے؟ چچا نے ہار دیکھ کر کے مسکرایا، کہا بیٹا ابھی مارکیٹ ڈاؤن ہے اور ابھی مارکیٹ جو ہے میں مندی چل رہی ہے، ایک کام کرو یہ ہار لے جاؤ اور اس کو سنبھال کر کے رکھو، جب آئے گا جب تیزی آئے گی مارکیٹ میں تو ہم خود ہی تم کو یہ ہار منگوا لیں گے، اور کل سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بیٹا،
कल से तुम अपनी जो जौहरी की दुकान है सुनार की, वहां आकर के बैठा करना और वहीं पर तुम्हें नौकरी करने में तुम्हें पैसे दिया करूंगा, और ये बेटे ले लो एडवांस में पैसे, जो तकलीफें खत्म कर लो और शान से जिंदगी गुजारो। अब वो चचा की दुकान पे आने लगा, रोजाना बैठने लगा, आता बैठता आता बैठता आता बैठता आता बैठता। और उसके बाद एक दिन वो आया कि जौहरी की सोबत में रहकर, उस चचा की सोबत में रहकर वो पक्का जौहरी बन गया, और ऐसे तजुर्बेकार जौहरी बना कि कोई भी हार हाथ में लेता या मोती हाथ में लेता तो फौरन बता देता ये जौहरी है या नकली है, डुप्लीकेट है या असली है, ये चीजें वो बता देता था। अब लोग दूर दूर से आने लगे, उसकी शोहरत हो गई, तरक्की भी मिली। एक दिन चचा ने उसके कान में कहा, बेटा वो कीमती हार जो तेरी अम्मी ने तेरे वालिद के इंतकाल के बाद बेचने के लिए भेजा था, जरा वो हार लेते आना। अब बड़ी तेजी आ गई है, मार्केट में वक्त भी गुजर गया है, बड़ी भारी कीमत मिल जाएगी। तो उसने माँ से कहा जाकर कि अम्मी जरा वो हार निकालना ना जो अब्बा के इंतकाल पर हम बेचना चाहते थे। जैसे ही माँ ने हार निकाल के दिया, अब चूंकि वो खुद जौहरी बन चुका था, तो उसने जैसे ही हार हाथ में लिया, उसने हार को जो है वो रख दिया। उसके बाद दूसरे दिन जब दुकान पर आया, तो दुकान पर आने के बाद चचा ने कहा, बेटे हार नहीं लाए, तुम्हें तो बड़ी कीमत मिलनी थी, तुम्हारी अम्मी जान ने कहा था। उसने कहा रहने दीजिए चचा। कहा नहीं बेटा वो हार ले आते तो अच्छा होता, अब बेच देंगे तो बड़ी कीमत आएगी। तो उस वक्त उसने कहा चचा अब मैं खुद जौहरी हूं, मुझे पता है वो हार जाली है, वो नकली हार है। फरमाया बेटा इतने दिन मैंने इसीलिए गुजारे और तुझे जौहरी इसीलिए बना दिया, अगर उस दिन मैं कहता ना बेटा कि ये हार नकली है तो तेरे दिल पर आरे चलते। लो बाप का इंतकाल क्या हुआ, चचा भी दुश्मन हो गया, असली को नकली कहने लगा, अच्छे को बुरा कहने लगा। तो बेटे मैंने आज तक के लिए इंतजार किया ताकि तुझे जौहरी बना दूं। खुदा की इज्जत की कसम, आज पूरी दुनिया में अजमत रिसालत पर हमले हो रहे हैं, मेरी कौम नहीं जानती अजमत मुस्तफा क्या है, इसलिए कि जौहर की गत जौहरी जानता है, जौहर की अजमत जौहरी जानता है। आज रसूल आजम के कानून पर जो दुश्मनान इस्लाम हमला कर रहे हैं, औरतों को जो बहकाया जा रहा है, औरतों के दिलो दिमाग के अंदर टीवी और सीरियलों के जरिए से जो गलत वसवसात पैदा किए जा रहे हैं, और हमारी कौम की बच्चियां इस्लाम के खिलाफ सवालात कर रही है, ऐसे वक्त में क्या जरूरत है इन खवातीन इस्लाम को, इन नौनिहालों को जौहरी बना दो, इल्म दे दो, अजमत मुस्तफा का इल्म दे दो, कानून मुस्तफा का इल्म दे दो, इस्लाम के हुस्न का इल्म दे दो, सारी चीजें इल्म के जरिए से सिखा दो। इंशाअल्लाह फिर कोई बदबख्त एतराज करेगा तो उलमा चुप रहेंगे, हमारी ये कौम जवाब देती हुई नजर आएगी। आज हमारी कौम के पास इल्म नहीं है, आज हमारी बच्चियों के पास इल्म नहीं है। इस बुनियाद पर कौम की बच्चियां कभी सीरियल की तरफ जा रही है, कभी गुनाहों की तरफ जा रही है, कभी नाजायज ताल्लुकात की तरफ जा रही है, कभी बेपर्दगी की तरफ जा रही है। कौम की बच्चियां बेपर्दगी क्यों कर रही है, उनके पास इल्म नहीं है, उन्हें पता नहीं है अगर वो बारीक और पतले लिबास पहन करके निकलेगी तो उनको अजाब कैसा होगा, उनको पता नहीं है। सर पे जुड़ा बांधेगी बुख्ती ऊंट के कोहान की तरह तो उनका अंजाम क्या होगा। अगर उनके पास इल्म हदीस होगा, अलजामे तो ज़हरा में आएगी, सुन्नी मदारिस में आकर के हमारी कौम की बच्चियां इल्म दीन हासिल करेगी तो उनको पता चलेगा कि अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने दो औरतों को, दो किस्म की औरतों को जहन्नम के अंदर देखा है, लेकिन उन औरतों को मैं दुनिया में नहीं देखूंगा, मेरे बाद लोग उनको दुनिया में देखेंगे। हदीस पाक का मफहूम है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, जो दो किस्म की औरतों को आपने जहन्नम में देखा है लेकिन आप उनको दुनिया में नहीं देखेंगे, आपके बाद लोग उनको देखेंगे? आका फरमाते हाँ, एक औरत तो वो है जो कपड़े पहनकर भी नंगी रहेगी, ऐसी औरत को मैंने जहन्नम में देखा है लेकिन मैं दुनिया में उसको नहीं देखूंगा। सहाबा को ताज्जुब हुआ, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, कोई कपड़े पहनने के बाद भी नंगा कैसे रह सकता है? तो मेरे आका ने फरमाया वो इतने बारीक और पतले कपड़े पहनेगी कि कपड़े पहनने के बाद भी उनका जिस्म नजर आएगा, इतने बारीक दुपट्टे होंगे कि सर की सिहाई नजर आएगी, इतने बारीक और तंग और चुस्त कपड़े होंगे कि कपड़े पहनने के बाद भी जिस्म की रंगत झलकती हुई नजर आएगी। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, जब ऐसी औरतों को देखना तो समझ लेना कि इन पर अल्लाह ने जन्नत की खुशबू भी हराम कर दिया है। अब मुझे बताओ, औरतों को इल्म नहीं है, इस बुनियाद पर वो ऐसा कर रही है। जिस
जिस दिन हम ज़ेवर इल्म से इन औरतों को लेस कर देंगे, जिस दिन हम ज़ेवर इल्म इन खवातीन इस्लाम को अता कर देंगे, क्या कोई बेवकूफ है, क्या कोई पागल है कि जो अपने आप को जहन्नम के रास्ते पे ले जाए? यकीनन वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन इल्म के आने के बाद कोशिश करेगी। इसी तरह मेरे आका फरमाते हैं, एक औरत को मैंने जहन्नम में और देखा, लेकिन मैं उसको दुनिया में नहीं देखूंगा, मेरे बाद लोग देखेंगे। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह वो कौन होगी? आका फरमाते हैं उसके सर पर बुख्ती ऊंट की कोहान की तरह जो है एक चोटी होगी, जुड़ा होगा, और वो ऐसे मटक मटक कर चलेगी जैसे ऊंट की कोहान। आप देख लें, आज फिल्मों के अंदर सबसे बड़ा फैशन हीरोइन का और औरतों का सीरियल अदाकारा का ये तरीका हो गया है। सबसे खूबसूरत और पसंदीदा दो चीजें हैं उनकी, या तो बाल कटाकर मर्दों की तरह हो जाए, या अगर बड़े बाल हो तो सर पर ऐसे जुड़ा बांधते हैं जैसे कि ऊंट की कोहान। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सर पर इस तरीके से बांधना कि जैसे ऊंट की कोहान, और उसके बाद मटक मटक कर इतना इतना करके चलना। ऐसी औरतों को जब देखो समझ जाओ कि अल्लाह ने इन पर जन्नत की खुशबू को भी हराम कर दिया है। अब आप मुझे बताएं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीजों, जब औरतों के पास इल्म होगा तो वो ऐसा करेगी? हरगिज नहीं करेगी। देखो जिनके पास इल्म था उनकी जिंदगी कितनी मोहतात थी। आज कौम की बच्चियां अपने कानों में एयरफोन लगा करके गाने सुन रही है, रास्ता चलती है तो लंबी लंबी गुफ्तगू करती है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, मुझे इससे कोई गरज नहीं कौन किससे बात करता है और क्या बात करता है, और मुझे इसका हक भी नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा, इसलिए कि कौम की बेटी, इस मुसलमान की बेटी सिर्फ अपने बाप की नहीं बल्कि पूरी कौम की बेटी होती है। मैं कौम की बेटियों से पूछना चाहता हूं, घर से निकल करके कॉलेज जाने तक के इतनी लंबी गुफ्तगू वो किससे करती है? इसलिए कि वो तो घर से निकल चुकी है, भाई से मिलकर निकल चुकी है, मां से मिलकर निकल चुकी है, पूरी रात उसने मां बाप के साथ, भाई बहनों के साथ गुजारा है। अब आधे और पौन घंटे की गुफ्तगू घर से कॉलेज के दरवाजे तक किससे की जा रही है? घर से लेकर के मदरसे की दहलीज तक किससे की जा रही है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये चीज तुम्हें दावते फिक्र दे रही है कि कौम की बेटियों के पास इल्म नहीं, इसलिए वो नाजायज राह पर चल पड़ी है, कानों में हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही है। जिनको जेवर इल्म दिया गया था, जिनको जेवर इल्म से माला माल किया गया था, उस सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा की शान क्या थी? एक मर्तबा एक ऊंट वाला अब ऊंट लेकर के रास्ते से जा रहा था, गली से ऊंट लेकर के गुजर रहा है। उस ऊंट के पैर के अंदर पाजेब मौजूद है, यानी घुंघरू वाले पाजेब मौजूद है। पैर के जेवर को पाजेब कहते हैं, और अल्लाह अकबर घुंघरू वाले पाजेब मौजूद है। आज हमारे घरों में भी हम बच्चियों को पाजेब पहनाते हैं, घर की औरतें भी पाजेब पहनती है। ऐसा लगता है घर में औरत नहीं चल रही है, घर की मलका नहीं चल रही है, कोई ऊंटनी या कोई बकरी चल रही है। अल्लाह अकबर, कल जो है घुंघरू वाले पाजेब जानवरों के पैरों में डाले जाते थे, और वो जानवर के पैर के पाजेब जो है, अल्लाह अकबर, वो एक जानवर ले जाने वाला, ऊंटनी ले जाने वाला पाजेब डाल करके, घुंघरू डाल करके जो है वो ले करके जा रहा है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा वो कहती है अपनी कनीज से कि उस ऊंटनी वाले से कह दो कि ऊंटनी को रोक दे, और ऊंटनी को रोकने के बाद फरमाया उससे कहना कि घुंघरू उतार ले, पाजेब से घुंघरू निकाल दे। अल्लाह अकबर, कनीज ने गई और जाने के बाद कहा कि उम्मुल मोमिनीन हुक्म फरमाती है कि आप अपनी ऊंटनी को रोक दे और उसके पैरों से घुंघरू वाले पाजेब निकाल दे। अल्लाह अकबर, जब पाजेब निकाल तो दिए, लेकिन ऊंट का मालिक आकर के कहता है, ऊंटनी का मालिक आकर के कहता है, उम्मुल मोमिनीन ये तो बताएं क्या जानवरों पर भी अब शरीयत का हुक्म लगने लगा है? अल्लाह के हबीब ने तो जानवरों पर शरीयत का कानून नाफिज नहीं किया, फिर आप जानवरों पर शरीयत का कानून क्यों नाफिज फरमाती है? उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया जानवरों पर कानून शरीयत में नाफिज नहीं कर रही हूं, मैं अपने आप की बात कर रही हूं। ये ऊंटनी के लिए पाजेब पहनना जायज और नाजायज दूसरी बात है, लेकिन इसके घुंघरू की जो आवाज इसके चलने की वजह से निकलती है वो मेरे कानों में आती है, और घुंघरू की आवाज मेरे महबूब मुस्तफा जाने रहमत को नापसंद थी, इसलिए मुझे भी नापसंद है। जो आवाज मेरे रसूल को नापसंद थी वो आवाज मैं अपने कानों से नहीं सुन सकती। ये किसकी वजह थी? हुजूर अलैहिस्सलाम की तरबियत का नतीजा।
نتیجہ، حضور علیہ السلام کے دیے ہوئے علم کا نتیجہ۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں قوم کی بچیاں دوپٹوں کو مفلر بنا کر گھوم رہی ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ ڈاکٹر تو بن گئی، وہ وکیل تو بن گئی، وہ ٹیچر تو بن گئی، وہ ایجوکیشن تو حاصل کر چکی، لیکن ابھی ان کے پاس سیدہ عائشہ کا زیور نہیں، ان کے پاس سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ الزہرا کی حیا ابھی ان کو نہ مل سکی ہے، صحابیات کا جذبہ ان کو نہ مل سکا ہے، اسی وجہ سے وہ اس آوارگی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ اگر خواتین کو علم مصطفیٰ مل جائے تو ان کی زندگی کیسی ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جنت کی بشارت دی ایک موقع پر۔